بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ مکہ میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ وہ مسلمان نہیں تھی بلکہ مشرکہ تھی۔ اس عورت کا 8 سال کا بیٹا تھا۔ وہ دونوں بہت غریب تھے، مشکل سے گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ ایک روز ماں گھر آئی تو بچے نے ماں کے قریب آ کر سوال کیا کہ ماں، میں نے دیکھا ہے کہ آپ دوسرے بچوں کی ماؤں کی طرح نہیں ہو۔ ان کے پاس نئے نئے کپڑے ہیں اور تمہارے پاس تو پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ ماں نے بیٹی کی طرف نظر پھیر کر دیکھا اور پیار سے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگی، آج تو میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اسے اپنی ماں کی حالت سمجھ آنے لگی ہے۔ پھر اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور روتے ہوئے کہا، بیٹا، تمہارا باپ مر چکا ہے اور تمہاری ماں اب بیوہ ہے اور تم یتیم ہو، اس لیے میرے پاس پہننے کو اچھے کپڑے نہیں ہیں۔ تیری ماں سارا دن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے اور جو کچھ بھی آج تک کمایا ہے وہ تم پر لگا دیا ہے۔ تمہیں کھانا کھلایا ہے تاکہ تو بھوکا نہ رہے، تیرے لیے کپڑے بنوائے ہیں تاکہ تیرا جسم ڈھک سکوں اور تیری پرورش کر سکوں۔ یہ کہہ کر ماں بیٹے کو گلے لگا کر خوب روئی۔ بیٹے نے ماں کو چپ کراتے ہوئے کہا، ماں، تمہاری چادر پھٹی پرانی ہے، میں تمہارے لیے نئی چادر لاؤں گا۔ ماں نے پوچھا بیٹے سے، کہاں سے لاؤ گے؟ ابھی تم 8 سال کے ہو۔ بچے نے ماں کو بولا، ماں، میں چچا سے مانگ کر لاؤں گا۔ ماں نے کہا، تمہارے چچا نے تو تمہارے باپ کی زمینوں پر قبضہ کر رکھا ہے، وہ تجھے چادر کہاں سے دے گا؟ بیٹا بولا، نہیں ماں، میں ضرور جاؤں گا اور میں چچا سے جا کر کہوں گا کہ میں تمہارا بھتیجا ہوں، وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوں گے، اور میں ان سے کہوں گا کہ میں زمین لینے نہیں آیا، بس ماں کے لیے ایک چادر لینے آیا ہوں۔ ماں مسکرائی اور بولی، بیٹا، تجھے پتہ بھی ہے وہ بہت دور رہتا ہے، تو 8 سال کا بچہ ہے، کیسے جائے گا؟ بچے نے اطمینان سے جواب دیتے ہوئے کہا، ماں، تو میری فکر نہ کر، میں سب پتہ کر چکا ہوں۔ ماں نے بیٹے کو چچا کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ بیٹے کو نہلایا، صاف ستھرا لباس پہنایا، بال سنوارے، خوشبو لگائی اور چچا کی طرف روانہ کر دیا۔ بچہ پیدل چلتا ہوا چچا کے مکان میں جا پہنچا۔ جا کر دیکھتا ہے کہ چچا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ بچے نے ادب کے ساتھ اپنے چچا کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا، چچا جان۔ چچا نے مڑ کر دیکھا اور کہا، تو کون ہے؟ بچہ بولا، میں آپ کا بھتیجا ہوں، میں آپ سے اپنی ماں کے لیے ایک چادر لینے آیا ہوں۔ چچا کے سامنے اس کا 8 سال کا بھتیجا کھڑا تھا، لیکن سوائے اس کے کہ چچا اس کو پیار کرتے، بلکہ اس نے بچے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بچاؤ بچاؤ کہہ کر وہ بچہ چیختا چلاتا رہا، اتنا مارا کہ وہ بچہ لہو لہان ہو گیا۔ صاف ستھرے کپڑے کیچڑ میں بھر گئے۔ چچا نے بھتیجے کو تھپڑ مارا، کھینچا، جھنجھوڑا، بچہ دور جا گرا۔ وہ بچہ مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگ گیا۔ ادھر ماں کا دل بھی بے چین ہو گیا کہ وہ اپنے بیٹے کی خاطر گھر سے نکل پڑی۔ یہ صرف ماں اور بیٹے کا پیار تھا، ابھی بیٹا ماں تک نہیں پہنچا تھا کہ ماں اس کے لیے بے چین تھی۔ بچہ روتے ہوئے گھر جا رہا تھا کہ راستے میں ایک آدمی نے اسے روکا اور پوچھا کہ یہ حال کیسے ہوا ہے؟ بچے نے سارا ماجرا بتایا کہ میں چچا کے پاس اپنی ماں کے لیے چادر مانگنے گیا تھا، چچا نے مجھے مارا اور میری یہ حالت کر دی۔ اس راہگیر نے کہا، سنو، خانہ کعبہ میں جاؤ، وہاں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملیں گے، ان سے اپنی ماں کے لیے چادر مانگنا، وہ ضرور دے دیں گے۔ بچے نے آنسو پونچھے اور گھر کی طرف چل دیا۔ بچہ ماں کے پاس گیا تو بیٹے کی اس حالت کو دیکھ کر اس کی ماں بے حد روئی، اسے گھر لے آئی اور گھر لے جا کر اسے نہلایا، خون صاف کیا، زخموں پر مرہم لگایا اور کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ چچا تجھے کچھ نہیں دے گا۔ بیٹے نے کہا، ماں، میں اب کسی اور کے پاس جاؤں گا، اگر مجھے تم اجازت دے دو، وہ مجھے ضرور چادر دے دیں گے۔ ماں نے کہا کہ کون ہے وہ؟ بیٹا بولا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ماں نے بیٹے کو دھکے سے پیچھے کیا اور بولی، اب اس گھر میں محمد کا نام نہیں لیا جائے گا، تمہیں پتہ ہے نا کہ وہ جادوگر ہے، شاعر ہے اور مجنوں ہے، تو اس کے پاس ہرگز نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے 27ویں پارے میں اس بات کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ لوگوں، میرے نبی کو شاعر، مجنوں اور جادوگر پکارتے ہیں۔ بیٹے نے کہا، ماں، میں ان کا پتہ لے کر آیا ہوں، مجھے ایک بار ان کے پاس جانے کی اجازت دے دو۔ ماں نے بڑی مشکل سے اجازت دے دی۔
یہ ماں اور بیٹا دونوں مشرکین تھے۔ بیٹا خانہ کعبہ کی طرف بڑھا۔ خانہ کعبہ پہنچ کر اندر داخل ہوا تو دیکھا بہت سے لوگ کھڑے ہیں۔ بچے کو پہلے والا منظر یاد آ گیا۔ بچے کی ہمت نہ ہوئی کہ کسی سے پوچھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے۔ بچہ کھڑا دور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگانا شروع کر دیے۔ چلتا رہا اور دیکھتا رہا، پھر ایک شخص پر اس کی نظر پڑی تو وہ بچہ کہتا ہے کہ میں ان کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا، وہ خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ بچہ ان کے قریب گیا اور آہستہ سے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ کون؟ بچہ ایک دم گھبرا گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، میں ایک یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہے، مجھے میری ماں کے لیے ایک چادر چاہیے۔ میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے مارا اور دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا۔ پھر کسی نے مجھے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہیں چادر ضرور دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 سال کے بچے کے منہ سے یہ بات سن کر کھڑے ہو گئے اور اسے سینے سے لگا لیا اور روتے ہوئے فرمانے لگے، میں بھی یتیم ہوں، میری ماں بھی بیوہ تھی، میں سمجھ سکتا ہوں کہ یتیم کی زندگی گزارنا کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے رہے اور بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، اسے پیار کرتے رہے اور کندھے سے چادر اتار کر اسے دے دی اور فرمایا، یہ لو چادر اور اپنی ماں کو دے دینا۔ پھر فرمانے لگے، بیٹا اگر اس کے بعد بھی کچھ چاہیے تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں ضرور دوں گا۔ سبحان اللہ! اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو اور اس کی ماں کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت چادر عطا فرمائی۔ اس واقعے سے ماں اور بیٹے کی محبت کا تو پتہ چلتا ہی ہے، ساتھ ساتھ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو یہ نہیں پوچھتے تھے کہ مانگنے والا مسلمان ہے یا نہیں، کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں، بلکہ صرف انسانیت کے لیے انسانیت سے پیار کرتے تھے، اتنے پیار اور محبت کے ساتھ ملتے تھے، اور یہی ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔